آئیے خدا کے کلام کو زوردار تالیوں کے ساتھ آنر کریں گے، اور میرے ساتھ دیکھیے نئے عہد نامہ میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The Lord's Prayer، دعائے ربانی بولتے ہیں اس کو، خداوند کی دعا جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ متی 6واں باب ہے، اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ جی، خداوند کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، خداوند نے فرمایا پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین، آمین۔ سب کہیں گے آمین، آمین۔ یسوع نے یہ دعا اپنے شاگردوں کو کوہ زیتون پر پہاڑی واز کے دوران سکھائی تھی، تاکہ یسوع کے شاگرد انقلابی بھی بنے اور جلالی بھی بنے۔ ہالیلویا۔ اور اس دعا کا جو مرکزی حصہ ہے وہ ہے آسمان کی بادشاہی کا زمین پر آنا، اور خدا کی پاک مرضی جو آسمان پر پوری ہوتی ہے اس کا زمین پر انسانوں کی زندگیوں میں پورا ہونا۔ یہ دعا ایک انقلابی نمونہ ہے۔ کیا ہے یہ ایک انقلابی نمونہ ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اور پتہ ہے اس انقلاب کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب جبرائیل فرشتے نے متی 1 باب کی 21ویں آیت کے مطابق یہ پیغام دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس انقلاب کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب یہ پیغام خدا کے فرشتے نے دیا۔ پھر یسوع نے اپنی زمینی زندگی کا جب آغاز کیا ہے تو اسی انقلاب کو فین کیا یسوع نے، اس کو ہوا دی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اس منادی میں بھی جو مرکزی بات تھی وہ تھی توبہ اور بادشاہی۔ متی 4:17 کے مطابق خداوند نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب بنی اسرائیل جس انقلاب کا ایک طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور یسوع نے اس دعا کے ذریعے اپنے شاگردوں کو اس انقلاب کا حصہ بنایا کہ وہ بھی اس انقلاب کا حصہ بنے جس کی تعلیم اس نے پہاڑ کی چوٹی سے دی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ پہاڑ کی چوٹی سے ہوئی ہے، رائٹ، تاکہ وہ انقلابی ہو سکے۔ اور پھر اس پہاڑی واز کا جو آغاز ہے وہ مبارک بادیوں سے ہوا ہے، اور ان مبارک بادیوں میں جو پہلی مبارک بادی ہے وہ ہے 5ویں باب کی 3 آیت میں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور پھر 5ویں باب کی 10ویں آیت میں جو مبارک بادی ہے وہ ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند یسوع نے ان مبارک بادیوں کے ذریعے یہودیوں کے پرسپیکٹیو کو بدل کر رکھ دیا۔ ٹھیک، وہ
جس انقلاب کا انتظار کر رہے تھے، یسوع نے ان کو بتایا کہ وہ انقلاب خدا کی بادشاہی کے اندر موجود ہے۔ ہیلیلویا! وہ خدا کی بادشاہی کے وسیلے سے ظہور پذیر ہوگا۔ اور یسوع کی خدمت کا مرکز اور مقصد انہیں بادشاہی کا حصہ بنانا تھا جسے وہ لے کر دنیا میں آیا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ رائٹ؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ متی 6:9 میں یسوع نے کہا پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم اس طرح دعا کر سکتے ہو، یا یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں اس طرح دعا کرنا چاہیے۔ نو، نہ چاہیے نہ کر سکتے ہو، بلکہ تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اب سمجھا یہ جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ زبوروں کی کتاب جو ہے وہ دعا کی کتاب ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے کہ دعا کیسے کی جائے تو اس کو زبوروں کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے تھے، جب شاگردوں نے یسوع سے آگے کہا اے استاد ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع بھی کہہ سکتے تھے زبور پڑھیا کرو، ہے نا، تانوں دعا کرنی آ جائے گی۔ جتنے زیادہ زبور پڑھو گی اتنی وکیبلری بڑھے گی اور تمہاری دعا سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی۔ حالانکہ یسوع بذات خود مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کہ ہاں یسوع نے جو پرورش پائی اس میں یسوع نے زبور سیکھے، دعائیں سیکھیں، اور اس کی چند مثالیں ہمیں ملتی ہیں کلام خدا میں۔ مقدسہ مریم جب حاملہ تھی تو مقدسہ مریم نے یہوہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے جو گیت گایا اس میں زبوروں کے الہام کی ریفلیکشن موجود تھی۔ ٹھیک، ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو، لیکن میں نے لکھا ہوا ہے اس آیت کو، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لوکا پہلا باب ہے، اس کی 46ویں 47ویں اور 49ویں آیات میں یوں رقم ہے، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ 49ویں آیت، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کا نام پاک ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی دعا میں کیا سکھایا؟ اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو زبور نویس وہ خدا کے نام کو وڈیاتے تھے۔ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے انہوں نے خدا کی تمجید کی ہے، اور اپنے زبوروں کے اندر، ان گیتوں کے اندر، ان مزموروں کے اندر انہوں نے خدا کے بڑے کاموں کا ذکر کیا ہے جن کو یہودی گایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ پھر متی کی انجیل کے 26ویں باب کی 30ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی اور لکھا ہے گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ کیا گا کر؟ گیت گا کر۔ اب سنیے یہ بات بڑی خاص ہے، چونکہ فسح کے موقع پر 6 زبوروں پر مبنی ایک کلیکشن ہوتی تھی جس کو لیل بولتے تھے، اور اس میں زبور نمبر 113 سے لے کر 118 تک موجود ہوتے تھے۔ یہ 6 زبوروں کی کلیکشن ہوتی تھی جو عید فسح پر یہودی گایا کرتے تھے، اور اس میں زبور نمبر 113 سے زبور نمبر 118 تک موجود ہوتے تھے، اور وہ ان کو گاتے تھے، ان کو پڑھتے تھے اور خدا کے حضور شکر گزاری کرتے تھے۔ اب جو تھیولوجینز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے کے بعد جو زبور گایا ہوگا وہ 118 ہوگا، کیونکہ وہی اس لیل، اس جو زبوروں کی کلیکشن تھی اس کا آخری زبور وہی ہے، زبور نمبر 118۔ اب یسوع نے بہت سارے مقامات پر زبوروں میں سے دعا کی، یہاں تک کہ صلیب پر بھی جان کنی کی حالت میں
اس نے زبور 22 میں سے دعا کی ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ زبور نمبر 69 میں سے خداوند نے کیا دعا کی؟ میں پیاسا ہوں۔ پھر زبور 31 کے مطابق اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع نے یہ کیوں نہ کہا کہ جب تم دعا کرو تو زبوروں میں سے دعا کرو، جب تم دعا کرو تو زبوروں کی کتاب پڑھا کرو، بلکہ ہمیں یسوع مسیح نے 6 فکروں پر مشتمل ایک جامع اور ایک زبردست دعا کا نمونہ دے دیا۔ یہ 6 فکروں پر مشتمل دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خداوند نے ہمیں زبور پڑھنے سے روکا یا زبور گانے سے روکا، نہیں، بلکہ ہمارے لیے جو آسانی پیدا کی ہے یسوع مسیح نے، وہ یہ ہے کہ اس نے ان 150 زبوروں کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ہیلیلویہ! اس نے ان 150 زبوروں کو سمرائز کر کے 6 فکروں میں بند کر کے بنی نوع انسان کو دے دیا، شاگردوں کو دے، اور یہ شاگردوں کی اپنی ڈیمانڈ تھی، کیا استاد ہمیں دعا کرنا سکھا؟ تو پھر خداوند نے کہا اچھا تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اور وہ 6 فکرے خداوند نے ان کو بتائے، جن میں 150 زبوروں کا مجموعہ موجود ہے۔ زبور نویس لکھتے تھے کہ یہوہ خدا کے نام کی حرمت اور تکریم تا ابد قائم رہے، اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ پھر زبور نویس دعا کرتے تھے کہ خدا کی سلطنت اور حکومت قائم رہے، اس کی مرضی ان کی زندگیوں میں پوری ہوتی رہے۔ پھر وہ کہتے تھے یہوہ یری ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ بزرگ داؤد، آصف اور بنی کورہ کہ جب آپ زبور پڑھتے ہیں یا مزمور پڑھتے ہیں تو ان میں انہوں نے اپنے لوگوں کے گناہوں کا اقرار اور ان کی معافی کے لیے بھی التجا کی ہے۔ اور پھر بارہا آپ کو زبوروں میں ملے گا کہ وہ دعا کرتے رہے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائشوں اور برائیوں سے بچا اور ہمیں کلام میں قائم رہنے کی توفیق عطا کر۔ صرف ایک بات ہمیں زبوروں میں نہیں ملتی جو یسوع مسیح نے اپنی اس دعا میں بتائی، جانتے وہ کیا تھی؟ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے۔ باقی ساری باتیں آپ کو زبوروں میں ملیں گی، لیکن یہ بات نہیں ملے گی، اور اس کو خداوند نے مزید الیبوریٹ کیا 14ویں اور 15ویں آیت میں۔ خداوند نے کہا اگر تم معاف کرتے ہو تو تمہارے گناہ بھی معاف کیے، اگر تم معاف نہیں کرتے تو تمہارے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں۔ اور یہ ایک چنوتی چھوڑی تھی خداوند نے شاگردوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، کہ اگر تم خداوند سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے تو پھر لازم و ملزوم ہے کہ تم نے بھی جن کو معاف کرنا ہے تم بھی ان کو معاف کرو۔ اور بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، یہ نہیں ہے دعا، لٹرلی سنیں۔ آپ کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، کرتے ہیں سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جی تسی کر دو میں بھی کرنا وا، ہاں جی، ہم خدا سے پہل کرواتے ہیں کہ پہلے تو معاف کر دے پھر اسی بھی کر لینے، پھر بعد چو اسی سوچی پہ جانے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں جی۔ تو یہاں پر یسوع نے یہ نہیں تعلیم دی، یسوع نے کہا جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے پہلے تسی کرو پھر آسمان تو بھی ہو جان گے، آمین۔ یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے اور یہ عام بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے متعلق جو 6 خاص باتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ دعائے ربانی کے متعلق جو 6 باتیں ہیں یہ بڑی خاص باتیں ہیں، یہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، یہ دعا سکھانے والا کون ہے؟ ہاں جی،
خداوند یسوع مسیح. دعا سکھانے والا خداوند یسوع مسیح بطور ابن آدم اور بطور ابن خدا. بطور ابن آدم، بطور بشر، وہ ہماری ضرورتوں کو خدا کے حضور میں رکھتا ہے، اور بطور خدا کا بیٹا وہ جانتا ہے کہ خدا باپ انسانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس نے خدا باپ کی شفقت کا مکاشفہ انسانوں پر کھولا ہے. سنیں پھر اس بات کو، بطور بشر اس نے انسانوں کی التجاؤں کو خدا کے حضور پیش کیا ہے. وہ آپ کی ضرورتوں کو بطور انسان خدا کے پاس لے کر جاتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں، اور بطور بشر وہ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اور آپ کی درخواستوں کو خدا کے حضور اٹھاتا ہے. اور بطور خدا اور بطور خدا کا بیٹا وہ جانتا ہے کہ آپ سے کیا کچھ متوقع ہے، آپ کیا کریں گے تو خدا کیا کر سکتا ہے. آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کا، وہ ہے اس دعا کو خدا کے حضور اٹھائے رکھیں. یعنی اس میں جو کانٹینیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کا تسلسل ختم نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہی اور اس کی مرضی کے پورے ہونے کی آرزو ہم دل میں رکھتے ہوئے دعا کرتے رہا کریں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے روپے پیسے، ہر ایک چیز میں خدا کی پاک مرضی پوری ہوتی رہے، اور اس میں کبھی بریک نہ آئے، اس کی کانٹینیوٹی جاری رہے، اس میں تسلسل بنا رہے. نمبر 3، دعا کا بہاؤ. اور یہ دعا کا بہاؤ کیا ہے؟ یہ دعا 2 حصوں پر مشتمل ہے. کتنے حصوں پر؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے. اور جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے نام، بادشاہی اور مرضی. کیا کیا؟ نام، بادشاہی اور مرضی. اور جو دوسرا حصہ ہے اس دعا کا، اس میں روٹی، معافی اور مخلصی، 3 چیزیں موجود ہیں. پہلے حصے میں کیا ہے؟ پہلے حصے میں کیا ہے؟ نام، بادشاہی اور مرضی. اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ روٹی، معافی، مخلصی. اور یہ جو 2 حصے ہیں اس دعا کے، ان کی ڈویژن اس طرح سے خداوند نے کی ہے کہ پہلے حصے کے اندر جو پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں وہ ہے تیرا اور تیری، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کے پروناؤنز ہیں ہمارا، ہماری اور ہمارے. یعنی پہلے ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور پھر خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. آمین. سو ہمیں پہلا درجہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ پہلا درجہ خدا قادر مطلق کو دینا ہے. اس دعا کی ڈویژن خداوند یسوع نے اس طرح سے رکھی ہے کہ سب سے پہلے ہماری زندگی میں جو درجہ ہے وہ خدا باپ کا ہے، اور اس کے بعد ہم اسی شروع ہی اپنے تو کرنے ہیں. ٹھیک، لوکاں دی دعا ہی برکت تو شروع ہوندی، خداوند تو برکت دے، خداوند تو میرے بچوں کو برکت دے. جڑی غرض ہوندی ہے سب تو پہلے اسی وہ اگے رکھنے ہیں. نہیں، خداوند نے سکھایا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خدا باپ کو جلال دینا ہے، اس کی تمجید کرنی ہے، اس کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے ہمیں آرزو رکھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنی ضرورتوں کو اس کے حضور اٹھانا ہے. اور پھر خدا ہمارے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی ہم آرزو رکھتے ہیں یا جس کے ہم متلاشی ہوتے ہیں. رائٹ؟ دعا کا فلو. نمبر 4، دعا کا مرکز. اس دعا کا مرکز کیا ہے؟ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس دعا کے 2 حصے ہیں.
दो तरह से डिवीजन है इसकी। पहले हिस्से में नाम, बादशाही और मर्जी मौजूद है, और दूसरे हिस्से में रोटी, माफी और मखलसी मौजूद है। अब सुनिए, इस दुआ का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दुआ का मरकज खुदा की बादशाही, उसकी पाक मर्जी इंसानों की जिंदगियों में पूरी हो। और यह खुदा का पैशन है। खुदा चाहता है कि उसकी मर्जी इंसानों की जिंदगियों, क्योंकि खुदा ने जब इब्लीस को जमीन पर गिराया था उसके फरिश्तों समेत, तो उसने नहीं चाहा था कि जमीन जो है वो इब्लीस की टेरिटरी बन जाए और वो उस पर हुक्मरान हो। और मैं इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। इसीलिए उसने आदम को इख्तियार बख्शा था कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, लेकिन आदम उस इख्तियार को खो बैठा। सो खुदा का ये पैशन है कि रूए ज़मीन पर खुदा की मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। लेकिन उसके लिए इंसानों को अपने आप को पेश करना है, हमें अपने आप को अपने दिलों को खोलना है, अपने आप को उसके लिए हाजिर करना है, पेश करना है, अवेलेबल करना है, अपने फोल्डर्स को खोलना है जो बंद हैं आज तक। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि खुदा की मर्जी की अगर हम बात करते हैं कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक खुदा की मर्जी ज़मीन पर पूरी नहीं हो रही। लेकिन एक जगह है जहां पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, और वो ईमानदारों के दिल हैं। हालेलुया। इसके अलावा भी खुदा की मर्जी पूरी, इसीलिए हमें मुतवातर ये दुआ करते रहने की ज़रूरत है कि तेरी मर्जी पूरी हो। दुआ का ढांचा ये है कि जब हम खुदावंद का नाम पुकारते हैं तो लिखा कोई उसका नाम लेगा नजात पाएगा। एंड पर मखलसी है, जो दुआ के दूसरे हिस्से में जो आखिरी बात मैंने की थी, रोटी, माफी और मखलसी। तो मखलसी जुड़ी किसके साथ है? नाम के साथ। पहले हिस्से के पहले पॉइंट के साथ, नाम के। तेरा नाम पाक माना जाए। और जब हम खुदा के नाम को पहला दर्जा देते हैं, अपनी जिंदगी में खुदावंद की तमजीद करते हैं, उसकी तकरीम करते हैं, उसकी हुर्मत का ख्याल रखते हैं, उसके पाक नाम को जपते हैं, तो फिर उसके नाम के वसीला से हमें मखलसी मिलती है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा और वो आजमाइशों से भी बचेगा। और इब्लीस कभी भी ये नहीं चाहता कि हम खुदा पर तवक्कल करें, हम उसका नाम पुकारें, हम यस्सु नाम लें, हम खुदा बाप का नाम लें, हम खुदा पाकरू को पुकारें। वो कभी ये नहीं चाहता, इसीलिए हम आजमाइशों में फंसे रहते हैं। नंबर 2, आसमान की बादशाही खुदा के साथ ताल्लुक पर मबनी है और इसमें माफ़ी, बहाली, रिहाई और खुशी मौजूद है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाएं, तो फिर उसको हेवन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आमीन। उसको खुदा की बादशाही की आरजू करनी पड़ेगी, और फिर खुदा की मर्जी के साथ रोटी जुड़ी हुई है। जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो फिर खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। आमीन। खरूज की किताब 23वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। सो ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और कितनी खूबसूरत तरीके से खुदावंद यस्सु ने ये इस दुआ को शागिर्दों तक पहुंचाया है, और शागिर्दों से हम तक पहुंची है। और फिर पहली सदी की कलीसिया से आज तक ये दुआ हमारी हर इबादत का हिस्सा बनी हुई है। इब्तदाई कलीसिया ने जब इस दुआ को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया, तो उन्होंने इसको इस तरह लिया कि पाक इशा लेने से पहले वो दुआए रबानी पढ़ते थे और अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगते थे, और अपने उन बहन भाइयों जिनके साथ वो नाराज़ होते थे उनके गुनाहों को माफ़ करते थे, ताकि पाक इशा में शामिल होते हुए उनको किसी तरह की कोई
उनके अंदर गिल्टी ना रहे, शर्मिंदगी ना रहे। ठीक, अब तो हमने इसको इबादत के आखिर पर ले लिया ना, लेकिन जो इब्तदाई कलीसिया थी वो पाकिशा लेने से पहले इसको पढ़ा करते थे और फिर पाकिशा में शामिल होते थे। राइट। पांचवा पॉइंट, इंपेरेटिव वर्ड्स हैं इसके अंदर। इंपेरेटिव क्या होता है? जरूरी लफ्ज, जरूरी अल्फाज जो हुक्मन है। हम खुदा को हुक्म दे सकते हैं? नहीं, लेकिन ये इंपेरेटिव वर्ड्स मौजूद हैं। क्या है? जाए, आए, हो, दे, कर। किसको कहते हैं आप? जिससे कोई काम लेना होता है कि ये काम कर, वो आए, वो जाए, है ना? तो ये हुक्मन बातें हैं। तो क्या हम खुदा को हुक्म दे सकते हैं? नहीं, हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन इख्तियार जता सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम मंगते नहीं हैं, हम चूजर्स हैं। वी आर नॉट बैगर्स, वी आर चूजर्स। हालेलुया। और चूजर्स पता कौन होते हैं? जब बच्चा बाप के साथ जाता है ना किसी मॉल में, तो वो जड़ी मर्जी शै नूं हत्थ पा लेंदा, उन्होंने पता बना ले। ठीक, उससे दलेरी होती है कि मैं शै लैनी है ते अब्बू जी ने लै देनी है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए हमें भी मांगने में दलेरी होनी चाहिए, क्योंकि हम इख्तियार वाले लोग हैं। हालेलुया। सो ये इंपेरेटिव वर्ड्स खुदावंद ने इसीलिए इस्तेमाल किए थे कि हम खुदा बाप को दलेरी के साथ कह सके कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें, हमारे गुनाहों को मुआफ, हमें बुराई से, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। और हम बरमला इकरार करते हैं कि जो कुछ हम नहीं कर सकते वो हमारा खुदा कादर मुतलक कर सकता है, जिस पर हमारा भरोसा है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ किससे करनी है ये भी खुदावंद ने सिखाया। द लास्ट पॉइंट, दुआ किससे करनी है? बाप से, जिसका नाम यहोवा है, जो कौमों, उम्मतों, कबीलों का खुदा है। यीशु ने कहा वो तुम्हारा बाप है। हालेलुया। यीशु ने उसका इंट्रोडक्शन ऐसे करवा दिया कि जिन्हों तुसी यहोवा मानदे सो वो मेरा प्यो है, ते तुसी मेरे भरा हो, इस वास्ते अज तो ताड़ा भी प्यो है। हालेलुया। सो हमें बाप से मांगना है, हमें किसी और से नहीं मांगना, हमें बाप से मांगना है। और मांगना किसके नाम पे है ये भी हमें पता होना चाहिए, यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु ने सिखाया है कि बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, क्योंकि उस बाप को यीशु जानता है, उस बाप पर यीशु को एतमाद है। तो जिस बाप पर यीशु को एतमाद है, यीशु ने भी हमें यही सिखाया है कि हम भी उसी पे एतमाद करें, हम भी उसी पर भरोसा करें, हम भी उसी पर तवक्कल करें और उसी से मांगे। यूहन्ना 16:23 में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। यूहन्ना 14:13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। सो हमें दुआ किससे करनी है? बाप से, खुदा बाप से जो आसमान पर है। और करनी किसके नाम से है? यीशु के नाम से। और अगर आप खुदा बाप से दुआ करेंगे और यीशु के नाम में करेंगे, और तीसरी चीज बीच में एक और ऐड होती है, और शक ना करेंगे, तो फिर जो चाहें मांगे आपके लिए हो जाएगा। आप खुदा बाप से मांगते हैं, यीशु के नाम से भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता, उसके पीछे एक वजह होती है, क्योंकि हमारा दिल वसवसों से भरा होता है, हमारे अंदर शक चल रहा होता है, हमारे अंदर ये वसवसे होते, खरे मिलना है कि नहीं मिलना, ट्राई करके देखते हैं। नो, हमें कॉन्फिडेंट होना है, इंपेरेटिव वर्ड्स को यूज करना है कि तू ऐसा कर, क्योंकि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें।